بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور اس ویڈیو کے ذریعے سے ہمیں دیکھنے والے ناظرین حضرات، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جس میں ہم مختلف مسائل کے اوپر یعنی جو مابین اہل بدعت کے اور ہمارے اختلافی ان پر گفتگو کریں۔ آج کا جو درس ہے وہ ہمارا عوام کے لیے کوئی خاص درس نہیں ہوگا، یعنی بالکل وہ اگر نہ سننا چاہیں تو بھی خیر مناسب تو نہیں ہوگا، لیکن اس کے جو اصل ہمارے مخاطب ہے وہ طلباء اور جو بیچارے ہمارے جو ساتھی ہیں جن کو مناظرے کا شوق ہے، یعنی عوام میں سے جو ساتھی ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور ان کے مطالعہ کا ذوق بھی رکھتے ہیں، وہ ان کے لیے خاص طور پر ہمارے درس ہے۔ لہٰذا اگر عوام صرف مسائل کو سمجھنے کے لیے یہ دروس سن رہی ہے تو شاید ان کے لیے اتنا یہ مفید نہ ہو، لیکن بعض فائدے سے پھر بھی خالی نہیں ہے۔ تو جو حضرات ہمارے بریلی بھائیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، ان کے لیے درس بہت ہی ضروری ہے۔ آج کا ہمارا درس ہوگا بریلوی حضرات سے گفتگو کے اصول۔ اس درس کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ابھی عنقریب جو اصول میں آپ کے سامنے بتاؤں گا وہ آپ کو کسی کتاب میں انشاءاللہ نہیں ملیں گے۔ یہ اللہ پاک نے توفیق دی، ہم نے خود ہی ان کو جمع کیا، اور یہ ایسے زبردست اصول ہیں اور ایسے اصول ہیں کہ سارے ہمارے بریلی بھائیوں کی کتابوں سے تائید شدہ ہے کہ ان اصولوں کو سامنے رکھ کر مناظرے کی یا بحث و مباحثے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اور بحث و مباحثہ اور مناظرے سے پہلے ہی مسئلہ حق واضح ہو جائے گا کہ حق کیا ہے اور دلیل کس کے پاس ہے۔ لہذا جب بھی آپ کو گفتگو کا موقع ملے، جب بھی آپ کو مناظرے کی کوئی صورت ملے، تو ان اصولوں کو ضرور آپ نے پیش نظر رکھنا ہے۔ اگر ان سے کام نہیں چلائیں گے تو خواہ مخواہ میں بات بھی طول پکڑے گی اور شاید بات کوئی نتیجہ خیز بھی نہ نکلے۔ تو اس درس کو ذرا غور سے آپ نے سننا ہے اور سمجھنا ہے اس کو کہ کیا عرض کیا جا رہا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ بات کر سکوں۔ اچھا، یہ جو ہمارے اصول ہیں وہ عبارات سے متعلق نہیں ہیں بلکہ عقائد اور اعمال سے متعلق چند اصول، سارے اصول تو انشاءاللہ میں ذکر نہیں کروں گا، چند اصول میں ذکر کروں گا۔ عبارات سے متعلق مستقل میں نے اصول قلم بند کیے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی جب موقع ملے گا تو ان اصولوں کو میں وہاں بیان کروں گا۔ یہ عقائد مثلا علم غیب، حاضر ناظر، نور و بشر اور سنت اور بدعت کے مسائل جو میلاد وغیرہ دیگر چیزیں، ان پر یہ کام آ سکتے۔ تمام اصول تو میں ذکر نہیں کر پاؤں گا، لیکن جو عام اور بنیادی ہے وہ میں انشاءاللہ ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا اصول یہ، اگر عقائد پر گفتگو ہو، اگر عقیدے پر گفتگو ہو تو دلیل جو پیش کی جائے گی وہ قطعی ثبوت بھی ہو اور قطعی دلالت بھی ہو۔ اس سے نیچے، اور اگر حدیث ہو تو حدیث متواتر ہو، اس سے نیچے کسی دلیل پر ہم بات نہیں کریں گے۔ قطعی ثبوت کیا کہ وہ ثابت قطعی طریقے سے، اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، جیسے قرآن ہو گیا، حدیث متواتر ہو گیا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کر سکتے۔ قطعی دلالت کا کیا مطلب؟ سادہ انداز میں اس کا مدلول قطعی ہو، یعنی اس کا جو معنی اور مفہوم سمجھ آ رہا ہے وہ قطعی ہو، اس میں کوئی اور احتمال نہ ہو، کوئی اور معنی نہ نکلتا ہو۔ جیسے ایک مثال میں دیتا ہوں، ہمارے اصول فقہ کے اندر ثلاثۃ قروء کا لفظ آتا ہے، قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے۔ اب یہ ثلاثۃ قروء ہے تو قطعی ثبوت، قرآن کی آیت کا حصہ ہی ہے، لیکن اس کا مدلول معنی قطعی نہیں ہے، ظنی ہے۔ چنانچہ احناف اس سے حیض مراد لیتے ہیں قروء سے، اور ہمارے شوافع بھائی اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور جو دنیا سے گزر چکے اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے، وہ اس سے طہارت مراد لیتے ہیں، طہر مراد لیتے ہیں۔ تو دیکھیں معنی قطعی نہیں ہے۔ تو عقائد پر جب ہم بات کریں گے تو دلیل وہ پیش کریں گے، میرے ذمہ بھی وہی دلیل ہوگی اور سامنے والے کے ذمہ بھی وہی دلیل ہوگی جو قطعی ثبوت بھی ہو، قطعی دلالت بھی ہو۔ ہمارے انشاءاللہ بریلوی بھائی جب بھی اپنے عقیدے پر آپ سے بات کریں گے اس شرط کے مطابق کوئی ایک دلیل پیش نہیں کر سکتے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اور یہ اصول میرا اپنا خود ساختہ اصول نہیں ہے، یہ ان کا اپنا تسلیم شدہ ہے۔ چنانچہ مفتی احمد یار گجراتی صاحب، جن کو اس حلقے میں حکیم الامت کے نام سے جانا جاتا ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ان کی مشہور کتاب ہے جال حق، جس کو پڑھ کر یہ سارے اس موضوع پر اور ان موضوعات پر مناظر بنے ہوئے ہیں، اس کا صفحہ نمبر 51 ہے جو ہمارے پاس نسخہ ہے۔ اس میں لکھتے جب علم غیب کا منکر اپنے دعوے پر دلائل قائم کرے تو 4 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جب علم غیب کا منکر، تو جب منکر کے لیے ضروری ہے تو جو مثبت ہے اس کے لیے بھی تو ضروری ہوگا۔ پہلی بات کیا ہے؟ وہ آیت قطع الدلالت ہو جس کے معنی میں چند احتمال نہ نکل سکتے ہوں، اور حدیث ہو تو متواتر ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، بس ٹھیک ہے،
ہم اس اصول کو سلام پیش کرتے ہیں، اس عبارت کو سلام پیش کرتے ہیں، ہمارا اس پر بالکل اعتماد ہے۔ اسی طرح اس مسلک کے شیخ الحدیث فیض احمد اویسی صاحب جو فوت ہو چکے ہیں، ان کی کتاب غایۃ المعمول صفحہ نمبر 40، اس میں لکھتے ہیں دیوبندی وہابی کی آیت پیش کردہ قطعی الدلالت ہو، جس کے قطعی الدلالت کا معنی بھی انہوں نے خود واضح کر دیا، جس کے معنی میں چند احتمال نہ نکل سکتے اور حدیث ہو تو متواتر، خبر احاد سے عقائد ثابت نہیں ہوتے۔ تو پتہ چلا اپنے عقیدے پر آیت پیش کرو گے تو قطعی الدلالت ہو، اور حدیث پیش کرو گے تو متواتر ہو، خبر واحد یہاں نہیں چلے۔ یہ پہلا اصول ہے، اس کے اوپر آپ نے اچھی طرح قائم بند رہنا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں جانا۔ دوسرا اصول، ہمارے بریلوی بھائی سب سے بڑا جو دھوکہ دیتے ہیں، ان کو غلط فہمی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے مابین عقائد کا اختلاف ہے، وہ ان میں سے اکثر جو اختلاف ہے، جیسے حاضر ناظر مختار کل وغیرہ اور علم غیب، یہ شرک اور کفر کا مسئلہ ہے، یہ عقائد قطعیہ ہے۔ اب عقائد قطعیہ کے اندر ابھی آپ کے سامنے حوالہ گزر چکا کہ عقائد کے اندر خبر واحد معتبر نہیں ہوتی، اس لیے کہ خبر واحد ظن کا فائدہ دیتی ہے، اور عقائد میں قطعی عقیدہ بھی قطعی ہوتا ہے اور اس میں دلیل بھی قطعی چاہیے، لہذا خبر واحد پیش نہیں کرے گا کوئی، اس سے استدلال نہیں کرے گا۔ ہاں تائید کے لیے تو پیش کر سکتا ہے، مثلا اس کا اصل استدلال تو حدیث متواترہ سے ہو یا یہ کہ قرآن کی آیت قطعی الدلالت سے ہو، لیکن بطور تائید خبر واحد کو بھی اس میں پیش کر دے، ایسا تو کر سکتا ہے، اور ایسا ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن مستقل دلیل کے طور پر خبر واحد اس کو پیش نہیں کر سکتے۔ جتنے بھی خود ساختہ عقائد ہے، ان پر جتنے بھی یہ دلائل دیتے ہیں، اگرچہ ان دلائل سے ان کے خود ساختہ عقائد بھی ثابت نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس سے قطع نظر جو یہ دیتے ہیں وہ خبر احاد ہوتی ہیں، اخبار احاد ہوتی ہیں۔ ایک حدیث متواتر اور قطعی الدلالت آیت یہ قیامت اپنے کسی عقیدے پر انشاءاللہ، مطلب جو اختلافی عقیدے ان پر پیش نہیں کر سکتے۔ تو دوسرا اصول پر حوالے کہ خبر واحد عقیدے میں نہیں چلے گا، الدولۃ المکیہ صفحہ نمبر 82 ہے، مولانا مرزا خان صاحب بریلی لکھتے ہیں اعتقادیات میں قطعیات کا اعتبار ہوتا ہے، نہ ظنیات صحاح ستہ اور صحیح حدیثوں کو جن کتابوں میں جمع کیا گیا ہے ان کا بھی اعتبار نہیں۔ صحیح حدیث بھی اگر خبر واحد ہے اس باب میں پیش نہیں کی جا سکتی، پیش کریں گے تو کوئی قطعی، اور حدیث قطعی تب بنے گی جب متواتر ہو اور مدلول بھی قطعی ہو، اور آیت یا پھر احاد صحاح بھی معتبر نہیں، جو صحاح یعنی صحاح ستہ ہو گئی، یا وہ جیسے صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، وہ کتابیں جن کے اندر صحیح حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے، ان سے لی گئی احادیث بھی اگر خبر واحد ہے اس باب میں معتبر نہ ہوں گی، چنانچہ فن اصول میں مبرہن، یعنی یہ فن اصول میں بات واضح۔ اسی طرح ان کے شیخ الحدیث صاحب فیض احمد اویسی صاحب کی بڑی زبردست عبارت ہے، اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں، انگوٹھے چومنے کا مسئلہ صفحہ نمبر 35 ہے، اس پر لکھتے ہیں احادیث سے استنباط یا تو عقائد کے لیے ہوگا یا احکام کے لیے یا فضائل و مناقب کے لیے، عقائد کے لیے جب تک حدیث مشہور و متواتر نہ ہو کام نہیں چلے گا، خبر واحد اگرچہ کیسی ہی قوت سند و نہایت صحت پر ہو تب بھی کام نہیں آئے گی۔ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں خبر الواحدی علی تقدیر اجتماع جمیع الشرائط المذکور فی اصول الفقہ لا یفید الا الظن ولا عبرت بالظن فی باب الاعتقادات۔ شرح قائد نصفی، خبر واحد اگرچہ تمام شرائط صحت کی جامع ہو، ظن ہی کا فائدہ دیتی ہے، اور معاملہ اعتقادات میں ظنیات کا کچھ اعتبار نہیں۔ صحیح حدیث بھی اس باب میں اس مسئلے میں ہمارے ساتھ نہیں چلے گی، لہذا وہ خبر واحد اگرچہ صحیح کیوں نہ ہو پیش نہیں کر سکتے۔ انہوں نے عقائد پر جب بھی بات کرنی ہوگی تو خبر مشہور پیش کریں گے جس کا مدلول قطعی ہو، یا پھر خبر متواتر پیش کریں گے جس کا مدلول قطعی ہو۔ یہ دو اصول ہو گئے۔ تیسرا اصول ہمارا، آپ نے اصول فقہ میں پڑھا ہوگا کہ قرآن کے لیے ناسخ یا قرآن کے مطلق کو مقید قرآن ہی کر سکتا ہے، یا حدیث متواتر، حدیث مشہورہ، کوئی خبر واحد چونکہ قرآن کے پائے کے نہیں ہے، لہذا خبر واحد کے ذریعے سے قرآن پر زیادتی اب نہیں کر سکتے۔ لہذا تیسرا اصول یہ ہوگا کہ ایک فریق جس قسم کی دلیل پیش کرے گا دوسرا فریق بھی اسی پائے کی دلیل سے اس کا جواب دے گا یا اس کو توڑے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم تو یہاں پیش کرتے ہیں قرآن کی آیت، وہ جواب میں حدیث پیش کرتا ہے، تو میرے بھائی کیا حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے میرے بھائی؟ اور میرا استدلال قرآن سے، تو آپ قرآن پیش کریں، جواب میں حدیث کیوں پیش کرتے ہیں؟ اسی طرح اگر میں حدیث پیش کروں اور حدیث متواترہ پیش کروں یا حدیث مشہورہ پیش کروں تو جواب میں آپ نے اسی پائے کی حدیث پیش کرنی۔
اب ہوتا کیا ہے، یہاں سے آپ اپنے مدعا پر قرآن پڑھیں گے یا اپنے مدعا پر آپ احادیث پیش کریں گے، وہاں سے جی فلاں یہ کہتے ہیں، فلاں کا یہ قول ہے، فلاں یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، فلاں صوفی نے یہ لکھا ہے، فلاں بزرگ نے یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں، اور بھائی قرآن کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی معتبر نہیں ہے، تو کسی بزرگ کی بات کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟ یہ نہیں کہ معاذ اللہ حدیث قرآن کے مقابل ہے، بادیو نظر میں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ بزرگ کا قول شاید قرآن اس کے خلاف ہوگا، نہیں ایسا نہیں، بظاہر میں ایسا کہہ رہا ہوں۔ اصول یہ ہے کہ جب میں قرآن پیش کروں گا تو آپ نے بھی جواب میں قرآن پیش کرنا ہے، جب میں حدیث پیش کروں گا تو آپ نے بھی جواب میں حدیث پیش کرنی ہے۔ اب قرآن کے مقابلے میں حدیث پیش نہیں ہو سکتی، انباء المصطفیٰ مولانا مرزا خان بریلوی صاحب کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 4 ہے، عموم آیات قطعیہ قرآنیہ کے مخالفت میں اخبار احاد سے استناد محض ہرزبانی ہے، یعنی جب ہم قرآن کی قطعی آیات پیش کریں گے تو ان کے مقابلے میں اگر آپ حدیث پیش کریں گے، اگرچہ صحیح کیوں نہ ہو، تو یہ آپ نے فضول کام اور بکواسی کام کیا، تو یہ آپ کے بڑے کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح اس فرقے کے اندر بہت بڑا ایک نام ہے جس کو غزالی دورہ اور رازی زماں کہا جاتا ہے، ان کی کتاب مقیاس حنفیت صفحہ نمبر 247، اس میں لکھے خبر واحد قرآن کے مقابلے میں حجت نہیں، لہٰذا اگر ہم قرآن پیش کریں گے آپ حدیث بھی پیش نہیں کر سکتے، چاہے جائے گا کسی بزرگ کا قول۔ اسی طرح غلام رسول سعیدی صاحب جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے کے شیخ الحدیث تھے، وہ لکھتے ہیں تبیان القرآن جن نمبر 8 صفحہ نمبر 729، اس میں لکھتے ہیں منکرین علوم نبوت جن احادیث سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا، وہ سب خبر احاد ظنی ہوتی ہیں، اور ظنی چیز قطعی دلیل کے معارض نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کا اپنا ایک خود ساختہ بات ہے کہ ہم شاید ان کے پاس قطعی، ہمارے پاس قطعی نہیں، ایسی بات نہیں، لیکن بہرحال اصول یہ آ گیا کہ اگر ایک چیز قطعی دلالت اور قطعی ثبوت دلائل سے ثابت ہو جائے، اس کے مقابلے میں ظنیات نہیں چلیں گی، اس کے مقابلے میں خبر واحد رسول اللہ کی بھی نہیں چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کسی بزرگ کا قول کہاں سے چلے گا؟ تو اس لیے ہم اگر آیات پیش کریں تو آپ نے بھی جواب میں آیت پیش کرنے، کسی بزرگ کی کتاب اور قول نہیں پیش کرنا، اور حدیث بھی نہیں پیش کرنی، اور ہم جب حدیث سے استدلال کریں تو اسی پائے کی حدیث آپ نے جواب میں پیش کرنی ہے۔ مولانا عمر اچھروی صاحب، ان کی ایک اور کتاب ہے مقیاس النور صفحہ نمبر 216 217، اس میں اسی اصول پر لکھتے ہیں جناب فقیر نے قرآنی آیتیں تمہارے سامنے پیش کیے، کفار اپنے انبیاء علیہ السلام کو اپنی مثل کہتے رہے، فقیر کی پیش کردہ 11 آیتوں کے مقابلے میں تم ایک آیت قرآنی پیش نہیں کر سکتے، یہ فقیر کی صداقت کی دلیل ہے، باقی رہا تمہارا حدیث کو پیش کرنا تو پہلے کسی محدث سے قانون دریافت کرو کہ قرآن کی آیت صریحہ کے مقابل حدیث حجت نہیں بن سکتی۔ تو اگر ہم قرآن سے استدلال کر رہے ہوں کسی مسئلے پر تو آپ جواب میں حدیث پیش نہیں کر سکتے، نہیں تو یہ آپ کی شکست کی اور آپ کے باطل ہونے کی اور ہماری حقانیت کی دلیل بھی ہوگی، اور اصول حدیث نواقض کی دلیل بھی آپ کی ہوگی، جیسا کہ آپ کے مناظر صاحب لکھ رہے ہیں۔ چوتھا اصول، قرآن کی آیت پیش کریں، اس کا من مانا مطلب میں نہیں لوں گا اور نہ آپ لیں گے، قرآن کی آیت پیش کریں گے تو مستند مفسرین کرام سے اس کا مطلب پیش کریں گے، اسی طرح آپ بھی ایسا کریں گے۔ حدیث پیش کروں گا تو نہ میں اپنا من مانا مطلب لوں گا، نہ آپ اپنا من مانا مطلب لیں گے، بلکہ جو مستند محدثین ہیں ان کی رائے کو سامنے رکھیں گے۔ اس پر حوالے مفتی احمد یار گجراتی صاحب جا الحق صفحہ نمبر 18 پر لکھتے ہیں تفسیر بالقرآن سب سے مقدم ہے، اس کے بعد تفسیر قرآن بالاحادیث ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام قرآن ہیں، ان کی صاحب قرآن ہیں، ان کی تفسیر قرآن نہایت اعلیٰ ہے، پھر قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے قول سے، خصوصاً فقہائے صحابہ اور خلفائے راشدین کی تفسیر، رہی تفسیر قرآن تابعین یا تبع تابعین کے قول سے، یا اگر روایت سے تو معتبر ورنہ غیر معتبر۔ تو قرآن کی جو بھی آیت پیش کریں گے اس کی تفسیر یا تو قرآنی سے کریں گے یا حدیث سے کریں گے، یا تابعی اور تابعی بھی وہ جو خلفائے راشدین اور فقہاء یا کے بڑے کریں ان سے پیش کریں گے، تبع تابعین صحابی سے، تابعی یا تبع تابعی، اگر اس کی تفسیر صحیح سند سے ثابت ہے تو وہ پیش کر سکتے، نہیں تو صحابہ سے نیچے نہیں جائیں گے تفسیر پیش کرنے میں۔ تو ایک طرف تو اصول آپ کا یہ، اور دوسرا ہم کوئی آیت پیش کرتے ہیں، کوئی حدیث پیش کرتے ہیں، آپ اس کے مقابلے میں 1000ویں صدی کے بعد کے لوگ صافی کو، رول بیان کو، فلاں فلاں غیر معتبر مفسر کو پیش کرتے ہیں۔ آپ کے مذہب میں تو صحابی کے علاوہ کسی اور کی تفسیر ہی معتبر نہیں ہے، تابعی اور تبع تابعی کی تفسیر کے لیے بھی صحیح سند چاہیے تب وہ معتبر ہوگی، تو کسی روح البیان، کسی صافی، کسی آرائس البیان اور اس طرح کی غیر معتبر تفسیروں کو کون مانتا ہے؟
لہذا تفسیر قرآن اگر آپ پیش کریں گے اس اصول پر اس کی تفسیر بھی پیش کریں گے، یا قرآن سے تفسیر، یا رسول اللہ سے، یا صحابہ سے. اور صحابی بھی ہر صحابی نہیں بلکہ جو فقیہ ہو یا خلفائے راشدین ہو. اس سے نیچے پھر دو طبقے رہ گئے، تابعی اور تبع تابعی، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ اس کی تفسیر صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو. اس کے علاوہ ہم کسی مفسر کی تفسیر آپ کے اصول پر نہیں مانیں گے. اسی طرح مولانا مرزا خان بریلی لکھتے ہیں ملفوظات حصہ سوم، وہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 253 ہے، قاضی بیضاوی یا خازن وغیرہ ائمہ تفسیر نہیں، کسی فن کا امام ہونا اور بات ہے اور اس فن میں کتاب لکھ دینا اور بات ہے. ائمہ تفسیر صحابہ ہے اور تابعین اعظام، اور تابعین میں بھی اعظام کی تخصیص ہے. تو جب قاضی بیضاوی وغیرہ مفسر نہیں ہے، وہ تفسیر کے امام نہیں ہے، خازن تفسیر کے امام نہیں، صحابی اور صحابہ میں بھی عظمت والے صحابی، تو روح البیان جیسی تفسیر کو کون پوچھتا ہے جو آپ آج پیش کرتے ہیں؟ ارائس البیان کو کون پوچھتا ہے جو آپ آج پیش کرتے ہیں؟ ساوی شریف اور نیلی شریف اور پیلی شریف کو کون پوچھتا ہے جو آپ پیش کرتے ہیں؟ ان حضرات کا سب سے بڑا دھوکہ یہ کہ آپ قرآن پیش کریں گے، حدیث پیش کریں گے، صحابہ کے اقوال پیش کریں گے، محدثین کے اقوال پیش کریں گے، تابعین کے اقوال پیش کریں گے، تبع تابعین کے اقوال پیش کریں گے، یہ گھوم پھر کے روح البیان والے کے پاس آ جائیں گے. آپ اس موضوع پر کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اگر تفسیر ملے گی تو روح البیان ملے گی، ارائس البیان ملے گی اور ساوی ملے گی. اس طرح کے غیر معتبر یا صوفیوں کے اقوال ملیں گے. اس طرح کے غیر معتبر اقوال اور غیر معتبر تفاسیر کے اقوال، عبارات یا تفاسیر قطعاً اس بات میں ہمارے لیے حجت نہیں ہے. حجت ہیں تو آپ کے اصول پر قرآن کی تفسیر میں یا رسول اللہ کا قول یا صحابی کا قول اور تابعی کا قول صحیح سند کے ساتھ. اسی طرح پانچواں اصول، القیاس لا یجری فی العقائد. عقیدے کا معاملہ اس میں قیاس نہیں چلے گا. اس کو آپ نے قطعی ثبوت اور قطعی دلالت آیت سے ثابت کرنا ہے، اور حدیث ہو تو مشہور و متواتر ہو، اس سے ثابت کرنا ہے. قیاس میاس سے عقیدے ثابت نہیں ہوتے. مثلا جیسے ہمارے بریلی بھائی کہتے ہیں، او ہو شیطان کو تو ساری جانوں کا علم ہے، شیطان کو تو سب چیزوں کا علم ہے، فلاں 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 کو تو سب چیز کا علم ہے، فلاں نبی کو تو فلاں فلاں بات کا علم ہے، فلاں بزرگ کو تو فلاں فلاں کا علم ہے، تو ہمارے نبی کو نہیں ہو سکتا، ہمارے نبی تو اس سے افضل ہیں، اس سے بڑے. یہ قیاس ہے. اور قیاس جو ہے وہ عقائد میں نہیں چلتا، عقائد کے اندر قطعی دلیل چلتی ہے. آپ قیاس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں کریں گے. مفتی احمد یاد گجراتی صاحب کہتے ہیں قیاس مجتہد کا ظن ہے، صفحہ نمبر 40. تو جب یہ مجتہد کا ظن ہے، اس کا خیال ہے، تو پھر یہ ظن کا تو اعتقادیات میں کوئی کام ہی نہیں ہے. اسی طرح صفحہ نمبر 43 پہ لکھتے ہیں قیاس کے معنی لغت میں اندازہ لگانا اور شرع میں کسی فرعی مسئلہ. پتہ چلا عقائد میں قیاس نہیں چلے گا، کسی فرعی مسئلے کا اصل مسئلے سے علت، یہ کاتب کی غلط ہے، اصل میں یہ علت ہونا چاہیے. اور حکم میں ملا دینا، یعنی ایک مسئلہ ایسا درپیش آ گیا جس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا تو اس کی مثل کوئی اور مسئلہ. تو پتہ چلا قیاس عقیدے میں نہیں چلتا. اور اگر عمل میں بھی چلانا، مثلا دعا کے لیے آپ قیاس کر رہے ہو یا میلاد کے لیے قیاس کر رہے ہو، تو بھی مجتہد ہونا شرط ہے. پہلے آپ یہ اقرار کرو گے، عقیدے میں تو قیاس چلے گا نہیں، پہلی بات ہے. اور اگر وہ کوئی سنت اور بدعت کا معاملہ ہے ہمارا آپ کے ساتھ، وہ آپ قیاس سے ثابت کرنا چاہ رہے، تو پہلے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ مسئلہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، تبھی تو قیاس ہوگا. اور دوسرا، قیاس پھر اپنا پیش نہیں کریں گے کہ جی تم اپنے بیٹے کی سالگرہ منا سکتے ہو، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، 14 اگست منا سکتے ہو، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو نہیں منا سکتے. یہ آپ کا قیاس ہے. اس قیاس پر پھر مجتہد کا قول پیش کرنا پڑے گا، مجتہد کا قیاس پیش کرنا پڑے گا. اسی طرح یہ کتاب جو ہے نا جامع بیان العلم، یہ جو نیچے ہے، بالکل نیچے ہوگی، جی یہ بالکل نیچے، اس کا ایک حوالہ مجھے یاد آ گیا. اس کا جامع بیان العلم و فضلہ، ابن عبد البر کی مشہور کتاب ہے. اس کا صفحہ نمبر 326 ہے. 326 میں بھی انہوں نے یہ اصول لکھا ہے کہ قیاس سے وہ عقیدے ثابت نہیں ہوتے. چنانچہ لکھتے ہیں قال ابو عمر لا خلاف بین فقہاء الامصار وسائر اہل السنت وهم اہل الفقہ والحدیث فی نفی القیاس فی التوحید و اثبات فی کل الاحکام، کہ تمام شہروں اور ملکوں کے فقہاء اور ائمۃ جو حدیث ہے ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عقیدہ توحید یعنی عقیدے کے اندر قیاس نہیں چلتا، تو اس لیے آپ قیاس پیش نہیں کر سکتے. چھٹا مسئلہ، چھٹا اصول، ایک مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو گیا، ایک عقیدہ قرآن و حدیث کے واضح نصوص اس پر موجود ہیں کہ علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے،
رسول اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے، ہر ایک کی مافوق الاسباب میں، اور اس طرح ہر ایک کی محتاط الاسباب میں ہر ایک کی ہر وقت مدد، یہ قید ہر ایک کی ہر وقت مدد نہیں کر سکتے، مختار کل نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو چکا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جو مسئلہ قرآن و حدیث سے سراتن ثابت ہو، اس کے مقابلے میں کوئی امتی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اس کو آپ پیش نہیں کر سکتے۔ ہمارے بریلی بھائیوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، آپ ان مسائل کو قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے، وہ اس کے مقابلے میں فلاں بزرگ نے یہ کہہ دیا، حالانکہ اس نے کہا نہیں ہوتا، ان کی بے وقوفی سے ان کو مسئلہ غلط سمجھ آیا ہوتا ہے، لیکن فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں بھائی اگر کہہ بھی دیا، اول تو کہا نہیں ہے، لیکن ہم مان لیتے ہیں کہ اس بزرگ نے ویسے ہی کہا ہے جیسے آپ کا عقیدہ ہے، تب بھی چونکہ ہمارا مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لہذا اس کے مقابلے میں اس بزرگ کی بات کو نہیں لیا جا سکتا۔ چنانچہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب ان کی کتاب ذکر جہر صفحہ نمبر 124 125 میں لکھتے ہیں، حضرت امام شافعی فن حدیث کے جل القدر امام ہے، اور روایت پر جرح و تعدیل کے سلسلے میں ان کی رائے یقیناً وقعت اور اہمیت کی حامل ہے، لیکن حدیث رسول کے مقابلے میں جب وہ کوئی بات محض اپنی رائے سے کہیں گے تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اسی طرح مظہر اعلیٰ حضرت مولانا حشمت علی رضوی صاحب فتاوی حشمتیہ صفحہ نمبر 81 پر لکھتے ہیں، کسی عالم کا وہ قول جو دلائل شرعیہ کے مخالف ہو ہرگز قابل تسلیم نہیں ہو سکتا، لہذا اس مسئلے میں مجرد قول مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ پر ہرگز حجت نہیں۔ اسی طرح غلام نصیر سیالوی صاحب عبارات اکابر کا تحقیق و تنقیدی جائزہ حصہ اول صفحہ نمبر 302 نیز اور گزارش ہے کہ علم غیب انبیاء کرام کے لیے آیات قرآنیہ اور متواتر احادیث سے ثابت ہے، جس مسئلے کے بارے میں نصوص موجود ہو ان میں ائمہ کی تقلید بھی نہیں کی جاتی، چہ جائے کے بعد والے فقہا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک مسئلہ قرآن و حدیث سے پیش کر دے تو اس کے مقابلے میں ائمہ کو پیش نہیں کیا جا سکتا، فقہا کو پیش نہیں کیا جا سکتا، تو آپ کس منہ سے رول بیان والے کو اور صافی شریف والے کو اور فلاں بزرگ اور فلاں بزرگ کو پیش کریں گے؟ کسی بزرگ کا کوئی قول ہمارے لیے معتبر نہیں ہوگا۔ دیگر بھی اس حوالے سے کئی حوالے میں پیش کر سکتا ہوں، مثلا ایک اہم حوالہ ہے جو فیض احمد اویسی صاحب کا ہے، آپ بار بار امام بخاری، امام مسلم اور امام نووی کا نام لیتے ہیں، جبکہ میں اس کا جواب کئی بار دے چکا ہوں کہ حدیث کے مقابلے میں ان کے اقوال کی کوئی وقت نہیں۔ حاضر مناظرہ مسئلہ رفع یدین صفحہ نمبر 23، جب امام بخاری اور امام مسلم کی حدیث کے مقابلے میں کوئی وقت نہیں ہے، تو رول بیان اور فلاں بیان اور فلاں بیان اور فلاں بزرگ، فلاں چشتی، فلاں نقشبندی، فلاں قادری کی حیثیت ہے کہ آپ اس کو قرآن و حدیث کے مقابلے میں پیش کریں۔ لہذا قرآن و حدیث کے مقابلے میں ہم کسی بزرگ کا قول نہیں مانیں گے، کسی بزرگ کا قول آپ کے اصول پر نہیں مانا جائے گا۔ ساتواں اصول، ہمارے بریلی بھائی بہت سے معاملات میں ضعیف احادیث بلکہ موضوع احادیث سے استناد کرتے ہیں، اس کو پیش کرتے ہیں۔ تو ضعیف حدیث سے عقیدہ تو بہت دور کی بات، کوئی حکم شرعی بھی ثابت نہیں ہو سکتا، لہذا عقیدے میں تو آپ ضعیف حدیث ویسے ہی نہیں پیش کر سکتے، وہاں تو صحیح حدیث بھی پیش نہیں کر سکتے، لیکن سنت اور بدعت پر جب ہمارا مسئلہ آئے گا تو وہاں پر بھی انگوٹھے چومنے کا مسئلہ، دیگر چیزیں، تو وہاں آپ ضعیف نہیں بلکہ صحیح حدیث پیش کریں گے، صحیح حدیث سے سراتن آپ کا مسئلہ ثابت ہو رہا ہو۔ چنانچہ مولانا مرزا خان صاحب لکھتے ہیں، اس حدیث کی سب سندیں ضعیف ہیں اور دربار احکام میں اصلاً حجت نہیں۔ غائبانہ نماز جنازہ صفحہ نمبر 46، تو جب حدیثیں اگر ایک سے زائد بھی ہوں اور ضعیف ہوں تو وہ احکام میں حجت نہیں ہے۔ اور اس مسلک کے مناظر اعظم جو کہلائے جاتے ہیں نظام الدین ملتانی صاحب، وہ لکھتے ہیں، جن حدیثوں میں لکھا ہے کہ اصحاب ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا کرتے تھے، وہ تمام حدیثیں ضعیف ہیں اور قابل عمل نہیں۔ انوار شریعت صفحہ نمبر 311۔ تو لیجئے بات ہی ختم، ضعیف حدیث کو آپ پیش نہیں کر سکتے۔ اصول نمبر 8، ہمارے بریلی بھائیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دلیل دعویٰ کچھ لکھواتے ہیں اور دلیل کچھ پیش کرتے ہیں۔ مثلا علم غیب پر بقول کے دعویٰ یہ ہوگا کہ جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس کے ذرے ذرے کا علم یعنی کل علم آپ کو دیا گیا، علم غیب آپ کو دیا گیا، اور جب دلیل پوچھو دلیل پیش کریں گے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ بھائی اس میں تو علم کا ذکر ہے، اس میں ابتداء آفرینت سے لے کر الہ یوم القیامہ کا ذکر کا ہے، اس میں ذرے ذرے اور کل کا ذکر کا ہے۔ اچھا، دعویٰ یہ ہوگا کہ 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنا اور مروجہ طریقے پر جو خرافات کی جاتی ہے، میلاد کیا جاتا ہے، وہ سب جائز ہے، اور دلیل پیش کریں گے بھائی پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، تو بھائی پیر کے دن روزہ رکھنے کا کون منکر ہے میرے بھائی؟ یہ جو دلیل آپ پیش کر رہے ہیں یہ دعوے کے مطابق کہاں ہے؟
تو جو دعویٰ لکھوایا گیا ہے اس دعوے کے مطابق دلیل آنی چاہیے. اگر اس دعوے کے مطابق دلیل نہیں ہے تو وہ دلیل کتنے مضبوط کیوں نہ ہو وہ قابل مسموع نہیں ہے. چنانچہ مفتی فیض احمد اویسی صاحب نداء یا رسولہ صفحہ نمبر 200 پہ لکھتے مناظرہ کا قاعدہ ہے کہ دعوے کے مطابق دلیل نہ ہو وہ دعویٰ باطل. دوسرا یہ قاعدہ بھی ہے کہ جس دلیل میں احتمالات کثیرہ پائے جائے وہ دلیل بھی قابل اعتماد نہیں. ایک تو جو دعویٰ لکھوایا اس کے مطابق دلیل دو کہ اگر دعوے کے مطابق دلیل نہیں ہے تو دعویٰ باطل ہے, ہم بات ہی نہیں کریں گے. اور نمبر دو, اگر اس پر بالفرض ایسا ہو نہیں سکتا لیکن بالفرض کوئی دلیل دے بھی دو تو اس دلیل میں کوئی احتمال نہ نکلتا ہو, اگر دیگر احتمالات نکلتے ہو تو وہ دلیل بھی باطل ہے. تو میں اس پر قسم اٹھانے کو تیار ہوں بریلی بھائیوں سے, آپ جب بھی بات کریں گے یا تو ان کے دعوے کے مطابق دلیل نہیں ہوگی اور اگر بالفرض ہوگی بھی تو اس دلیل میں کئی احتمالات ہوں گے. لہذا دونوں صورتوں میں وہ اپنے دعوے پر کبھی کوئی دلیل پیش ہی نہیں کر سکتے. اسی طرح مولانا حسن بریلی کے بیٹے لکھتے ہیں حامد رضا خان صاحب, جس بات کا مدعی ہو اس سے اس دعوے کے متعلق بحث کی جائے گی, خارج از بحث بات کے ثابت کرنے کی ہو تو اسے مفید نہیں, نہ ثابت ہو تو اس کے خصم کو مضر نہیں. ایسی بات میں اس کا بحث کا چھیڑنا ہی جان بچانا اور مکر کی چال کھیلنا اور عوام ناواقفوں کو اپنے فریب میں پھنسانا ہے. صفحہ نمبر 137. یعنی دعویٰ جو کیا ہے اسی دعوے کے مطابق بحث ہوگی, اسی دعوے کے مطابق دلیل چاہیے. اگر اس دعوے سے ہٹ کر دلیل پیش کر رہا ہے یا دعوے سے ہٹ کر بحث کر رہا ہے تو خواہ مخواہ عوام کو بیوقوف اور پھدو خان بنا رہا ہے تو وہ معتبر نہیں. نوا اصول, متشابہات سے استدلال نہیں کیا جائے گا. کوئی ایسی دلیل ہو جو متشابہات میں سے اس پر استدلال نہیں کیا جائے گا. اب متشابہات کسے کہتے ہیں تو احمد خان صاحب کے خلیفہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی صاحب کہتے ہیں کہ متشابہات اسے کہتے ہیں جو چند وجوہ کا احتمال رکھتی ہوں, ان میں سے کون سی وجہ مراد ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 ہے, اور ہمارے پاس جو حاشیہ خزائن الفان وہ حاشیہ نمبر 8 ہے, صفحہ نمبر 59 ہے. متشابہات کسے کہتے ہیں کہ جو چند وجوہ میں کچھ احتمالات کہ جس میں چند احتمالات ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس میں کون سا احتمال کون سا معنی اللہ کا مراد ہے, اللہ کی مراد ہے. جتنے بھی دلائل ہمارے بریلی بھائی پیش کرتے ہیں وہ سارے اسی قسم کے ہوتے ہیں, اس میں ایک نہیں 20 احتمالات ہوتے ہیں اور کسی احتمال کسی وجہ پر کوئی قطعی دلیل نہیں ہوتی کہ اللہ کی مراد اس سے یہی تھی. لہٰذا ایسی دلیلوں سے استدلال نہیں کیا جائے گا. اصول نمبر 10, ہم بھی مقلد ہیں آپ بھی مقلد ہیں, لہذا فروع کا کوئی مسئلہ ہو, کوئی فروعی مسئلہ ہو, جیسے مثال کے طور پر بقول آپ کی میلاد ہے اور نماز جنازہ کے بعد دعا ہے, سات السلام وغیرہ, یہ چیزیں اس میں آپ قرآن و حدیث سے استدلال نہیں کر سکتے. آپ مجتہد تھوڑی ہیں میرے بھائی, آپ کا کام قرآن و حدیث سے مسائل ثابت کرنا نہیں ہے بلکہ ثابت شدہ مسائل کو ہمارے سامنے پیش کرنا ہے. لہذا جو مسائل عقائد سے متعلق نہ ہوں ان میں جب آپ بحث کریں گے تو آپ بھی مقلد ہیں ہم بھی مقلد ہیں. آپ کا کام فقہا سے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس قول کو پیش کرنا ہوگا, اس مسئلے کو پیش کرنا ہوگا. اگر امام صاحب سے وہ مسئلہ ثابت نہیں ہے, فقہا سے وہ مسئلہ ثابت نہیں ہے تو آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ قرآن و حدیث سے استدلال کریں. یہ اصول مفتی احمد گجراتی صاحب لکھتے ہیں فقہا کا قرآن و حدیث سے دلائل پیش کرنا صرف مانے ہوئے مسائل کی تائید کے لیے ہوتا ہے. وہ مسائل پہلے ہی سے قول امام سے مانے ہوئے ہوتے ہیں تو بلا نظر فی الدلیل کا یہ معنی نہیں ہے کہ مقلد دلائل دیکھتے ہی نہیں بلکہ یہ کہ دلائل سے مسائل حل نہ کرے. صفحہ نمبر 25 جالک. تو آپ نے کسی مسئلے کو دلیل سے حل نہیں کرنا, ثابت نہیں کرنا, بلکہ اپنے امام کا, جس امام کے آپ مقلد ہیں, جیسے امام حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں, اس امام کا قول پیش کرنا ہے اور پھر قول پیش کر کے بے شک اس پر آپ دلائل دے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ مرتے مرتے مر جائیں گے, اپنی بدعات اور خرافات کو یہ امام صاحب یا فقہ حنفی سے ثابت نہیں کر سکتے. اسی طرح مولانا عبدالغفور شرکپوری صاحب کی کتاب ہے جس پر قریباً مولانا آصف آصف جلالی صاحب, ابو الخیر زبیر حیدرآبادی صاحب, مولانا سید اسد سمیت کئی قریباً 20-25 علماء کی تقاریز ہے. وہ نمازی کے پاس بآواز بلند ذکر جائز ہے یا نہیں, اس کے صفحہ نمبر 38 پہ لکھتے ہیں ہمارا نہ یہ منصب ہے نہ ہم اس کے اہل. فقہ کی کتابوں کو چھوڑ کر براہ راست قرآن و حدیث سے استدلال غیر مقلدانہ روش ہے کیونکہ فقہاء کرام کی مخالفت غیر مقلدین کرتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی ہمارا کام فقہ کی کتابوں کو چھوڑ کر خود سے مسائل ثابت کرنا, یہ غیر مقلدانہ روش تو ہو سکتی ہے, حنفیوں کی روش نہیں ہو سکتی.
لہٰذا جو بھی مسئلہ آپ ثابت کریں گے وہ فقہ کی کتابوں سے ثابت کریں گے، فقہ سے ہٹ کر کوئی چیز مسئلہ یا کوئی چیز ثابت کرنے کے ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے۔ اگلا اصول اصول اور بھی ہے لیکن میں وقت چونکہ کم ہے، صوفیاء کی بارات پیش نہیں کریں گے۔ صوفیاء کی بات وہ تصوف کے بڑے ہیں، تصوف میں ان کی بات کو دیکھیں گے، مسائل اور عقائد میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ مولانا پانی دینا مولانا احمد خان صاحب کے والد صاحب ہیں مولانا نکی علی خان صاحب، ان کی کتاب انوار جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا صفحہ نمبر 551 ہے۔ اس میں لکھتے ہیں شیخ نصیر الدین مجلس میں بیٹھے تھے کہ راگ اور مزامیر شروع ہوئے، آپ اٹھ کھڑے ہوئے، لوگوں نے کہا بیٹھیے، فرمایا دلیل کتاب و سنت سے چاہیے، نہ قول و فعل پیر سے۔ تو دیکھو کتاب و سنت سے دلیل چاہیے، پیر سے دلیل نہیں مانگوں گا، پیر سے دلیل نہیں دو گے۔ اس طرح مکتوبات کے بھی حوالے ہیں لیکن وہ ہم یہاں اس کو چھوڑتے ہیں۔ اگلا اصول کہ دلائل شرعیہ 4 ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ اس میں سے شروع میں 2 سے اور 2 میں بھی قطعی ثبوت و قطعی دلالت ہو، اس سے عقیدے ثابت ہوں گے۔ الہام یا کشف کرامات یہ کوئی دلیل نہیں، یہ کوئی شرعی دلیل نہیں، اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی۔ ہمارے بریلی بھائی کیا کرتے ہیں کہ علم غیب یا حاضر ناظر یا مختار کل اس طرح کے مسائل پر کشف و کرامات کو پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کا کشف لے کر آ جاتے، کسی کرامت لے کر آ جاتے، کسی کا الہام لے کر آ جاتے، یہ حجت نہیں ہے، یہ پیش نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ مفتی شریف الحق امجدی صاحب لکھتے ہیں علماء نے تصریح کیے کہ الہام حجت نہیں، فتاوی شارح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 498۔ تو لہٰذا آپ الہام سے اور کشف اور کرامت سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں کر سکتے۔ اگلا اصول جو بڑا اہم اصول ہے، ایک مسئلہ جمہور امت سے ثابت ہے، جمہور سلف و صالحین سے ثابت ہے، اب اس کے مقابلے میں کوئی ایک اکا دکا لوگ آگے، معتبر لوگ ہیں، مستند لوگ ہیں، تو اب آپ جمہور کے مقابلے میں ان اکا دکا لوگوں کے اقوال پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب ایک مسئلہ جمہور سے ثابت ہے تو شاذ رائے تفردات اور ایک ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ تفردات پر چلنے لگ جائے تو آپ کو تو پوری شرط چھوڑنا پڑے گا۔ کون سا عالم ایسا نہیں ہے جس نے جمہور سے ہٹ کر کوئی بات نہ کی ہو؟ مولانا احمد خان صاحب لکھتے ہیں حرمت سجدہ تعظیمی کے اندر الزبدۃ الزکیہ کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے کہ سوائے اس صاحب قبر کے ہر ایک کے قول کو لیا بھی جا سکتے اور ترک بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک مسئلہ آپ جمہور سے ثابت کر دیں گے، جمہور فقہاء کو پیش کر دیں گے، جمہور محدثین کو پیش کر دیں گے، جمہور مفسرین کو پیش کر دیں گے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین۔ اب بریلی بھائی کیا کریں گے، ان سب کو چھوڑ کر کسی صوفی کا، کسی بزرگ کا کوئی قول جو حالت جذب کے اندر جو ہے اور عالم سکر کے اندر اس کے منہ سے نکلا ہو اور پتہ نہیں صحیح سند سے ثابت بھی ہو کہ نہیں ثابت ہو، کوئی حکایت ہوگی، کوئی واقعہ ہوگا جو ویسے مستدل نہیں بن سکتا، اس کو اٹھا کے لے کر آ جائیں گے۔ اور بھائی ایک مسئلہ ہم نے جمہور سے ثابت کر دیا تو اس کے مقابلے میں فلاں فلاں کیا چیز ہے میرے بھائی، لہذا ایک مسئلہ جمہور سے ثابت ہو جائے، جمہور فقہاء سے ثابت ہو جائے یا جمہور امت سے ثابت ہو جائے یا محدثین مفسرین سے، اس کے مقابلے میں بات کے کوئی اکا دکا لوگ اگر اس کی مخالفت پر آ بھی گئے وہ ان کے مقابلے میں حجت نہیں ہوگا۔ چنانچہ مفتی فیض احمد اویسی صاحب شرح ہدایت بخشش جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 522 پہ لکھتے ہیں کہ کیونکہ حدیث و اقوال کثیرہ سلف و خلف کے مقابل کسی ایک یا دو بزرگوں کا کلام کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تو جمہور کے مقابلے میں کثیر سلف صالحین کے مقابلے میں ایک دو بزرگ کے اقوال کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اسی طرح ہم نے کہا تھا کہ بزرگوں کے اقوال سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، ایک مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو تو بزرگوں کے اقوال سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ ہمارے بریلی بھائیوں کا مسئلہ ہے کہ قرآن و حدیث سے عقائد وہ اور مسائل بزرگوں کی باتوں سے ثابت کرتے ہیں۔ مفتی شریف الحق امجدی صاحب لکھتے ہیں اس سلسلے میں مسلم الثبوت اولیاء کرام کے ارشادات حد تواتر تک پہنچے ہوئے، اولیاء کرام کے ارشادات سے فرض یا واجب یا مستحب ہونے کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کا دعویٰ یہ ہو کہ فلاں چیز فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے تو ضرور اس سے قرآن و حدیث سے دلیل طلب کی جاتی ہے۔
گویا فرض ہونے کے لیے، واجب ہونے کے لیے، مستحب ہونے کے لیے بزرگ کا قول نہیں لایا جائے گا، بلکہ قرآن و حدیث پیش کیا جائے گا۔ تو ہمارے سارے مسائل تو آپ کے ساتھ اسی پر اٹکے ہوئے ہیں کہ ہم قرآن لے کر آتے، حدیث لے کر آتے، جمہور امت کو لے کر آتے، فقہا کو لے کر آتے، آپ اس کے مقابلے میں فلاں بزرگ نے یہ کہہ دیا، فلاں بزرگ نے یہ کہہ دیا۔ تو فتاوی شارح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 237، تو بزرگ کا قول پیش نہیں کر سکتے۔ بزرگ کے قول سے نہ کوئی چیز فرض ہوتی ہے، نہ میلاد ثابت ہوتا ہے، نہ صلاۃ و سلام ثابت ہوتا ہے، نہ فلاں چیز، نہ فلاں چیز، نہ فلاں چیز پیش آپ قرآن و حدیث کریں گے۔ لہذا روح البیان وغیرہ یا صافی وغیرہ یا آرائس البیان وغیرہ چیزیں یہ کوئی حجت نہیں رکھتی۔ یہاں میں آخر باتیں تو اور بھی کئی ہیں، آخر میں تفسیر سے متعلق میں چند اصول پیش کرنا چاہتا ہوں جو مولانا مرزا خان بریلوی کی کتاب سے۔ آپ علم غیب، حاضر ناظر، اس طرح کی دیگر مسائل قرآن سے ثابت کریں گے، حدیث سے ثابت کریں گے، اس کے مقابلے میں ہمارے بریلی بھائی کبھی روح البیان والے کو لے کر آئیں گے، کبھی ساوی شریف والے کو لے کر آئیں گے، کبھی آرائس البیان والے کو لے کر آئیں گے۔ پچھلے والے اصولوں سے میں ثابت کر چکا ہوں یہ کہ قطعاً حجت نہیں ہے ہمارے لیے۔ ان کی جو بات قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی ہم لے لیں گے، یہ نہیں کہ ہم ان کو بالکل پھینک دیں، نہیں۔ ہر کتاب سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، ہر کتاب میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، کمزور باتیں بھی ہوتی ہیں۔ قرآن و حدیث اور جمہور کے مطابق ان کی جو بات ہوگی ہم لے لیں گے، اور ان سے ہٹ کر جو بات ہوگی تو ہم کہیں گے بھائی ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ مفتی اقتدار خان نعیمی صاحب جو ان کے اپنے بڑے ہیں، ان کے حکیم الامت کے جانشین ہیں، ان کے بزرگ ہیں، وہ اپنی کتاب تنقیدات علی مطبوعات صفحہ نمبر 71-72 پر لکھتے ہیں، تفسیر روح البیان کے مصنف نے اندھا بن کر اس کو نقل کر دیا، اور تفسیر روح البیان میں اس طرح کی جھوٹی روایتیں اور جاہلانہ باتوں کی بھرمار ہے۔ محدث پاکستان لائل پوری فرمایا کرتے تھے کہ تفسیر البیان کی باتوں کی تصدیق جب تک دوسری کتب معتبرہ سے نہ ہو جائے اس کی بات ماننے کے قابل نہیں ہوتی۔ اعلی علم حضرت فرماتے ہیں 4 حضرات کی باتیں قابل تحقیق ہے، اکثر غلط ثابت ہوتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ عبدالعزیز صاحب، خواجہ حسن نظامی، تفسیر روح البیان، یہ کبھی وہابیوں کی تائید، کبھی شیعوں کی تائید، کبھی اہل سنت کی تائید کرتے ہیں۔ تو روح البیان کا حال تو آپ اپنے بزرگوں کے ہاتھوں دیکھ لیں، اپنے بزرگوں کی کتابوں میں دیکھ لیں، تو ہمارے خلاف کیسے پیش کرتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب تفسیروں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بہت سی متداول تفسیروں میں جو مذکور ہوتا ہے وہ سب ایسا نہیں جس کا قبول کرنا ضروری ہو۔ مشہور تفسیروں میں اگر جو باتیں ہیں ان کا بھی سب کا سب قبول کرنا ضرور نہیں، تو آپ کیسے قرآن و حدیث اور جمہور کے مقابلے میں غیر معتبر تفاسیر اور غیر معتبر اقوال کو لے کر آتے ہیں؟ اگرچہ کوئی دلیل عقلی اس کی معین ہو، نہ کوئی دلیل شرعی اس کی معید ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ تفسیر مرفوع جو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ بہت تھوڑی ہے، جس کا مجموعہ 2 جز بلکہ 1 جز کو بھی نہیں پہنچتا۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 532۔ تو ہر بات جو تفسیر میں ہو اس کا ماننا ضروری نہیں ہے، نہ اس کو مانا جائے گا، آپ کے بڑے کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح امام سیوطی رحمہ اللہ کی الاتقان سے نقل کرتے ہیں، فتاوی رضویہ جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 536 538 تک چلتی چلی جاتی ہے بات۔ پھر تفسیر میں بہت سے لوگوں نے کتابیں تصنیف کی تو انہوں نے سندوں کو مختصر کر دیا اور ناتمام اقوال نقل کیے، تو اس وجہ سے دخیل گھسا اور صحیح و غیر صحیح محفوظ ہو گئے۔ پھر ہر شخص جس کے دل میں کوئی بات آئی اس کو ذکر کرنے لگا، اور جس کے فکر میں جو خطرہ گزرا وہ اس پر اعتماد کرنے لگا۔ پھر اس کے بعد جو آتا رہا وہ اس کے یہ خیالات نقل کرتا رہا، اس گمان میں کہ اس کی کوئی اصل ہے۔ سلف صالحین اور ان لوگوں سے جو تفسیروں میں مرجع ہیں اور جو وارد ہوں اس کی تحقیق کی طرف توجہ نہ کی۔ آگے لکھتے ہیں، اور مقاصد، برہان اور اتقان وغیرہ میں امام اجل احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا 3 کتابوں کی کوئی اصل نہیں، کتب سیر اور غزوات و تفسیر۔ دیکھیں کہ ان تفسیروں میں تو بہت سے اقوال غیر مسترد آ گئے، اور امام احمد تو کہتے ہیں کہ ان کا تو اعتبار ہی نہیں تفسیروں کا۔ تو فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگرچہ یہ بات اپنے اطلاق پر جاری نہیں، جیسا کہ واقع اس کے گواہ ہے، مگر یہ بات یقینی کہ امام احمد نے یہ بات نہ کہی جب تک ان کتابوں میں صحیح و سقیم کے خلق کا غلبہ نہ دیکھ لیا، جیسا کہ ظاہر ہے، اور یہ تو ان کے زمانے میں تھا، تو ان کے بعد کیسی حالت ہوئی ہوگی۔ تو امام فرماتے ہیں امام احمد نے الٹی سیدھی باتیں دیکھی تفسیروں میں، تبھی تو ایسا قول نقل کیا۔ یہ تو ان کے زمانے کا حال ہے، تو بعد کے زمانے اور بعد کے مفسر نے کیا کیا گل کھلائے ہوں گے۔ لہذا تفسیر کے اندر ہر قول کا ہونا اس کے حجت ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں، میں کہوں گا آگے اور بھی ہیں، وقت چکے کم ہے، تو قصہ مختصر کہ کوئی تفسیر ہم اس وقت مانیں گے جب قرآن و حدیث اور دیگر دلائل شرعیہ اور جمہور سے اس کی تائید ہوگی۔
لہٰذا یہ جو آپ پیش کرتے ہیں ارائس البیان، روح البیان وغیرہ، اور اگر ہم اس کا رد کریں تو آپ ہم پہ اعتراض ہی مت کریں، یہ آپ کے بڑوں کے اصول ہے۔ تو ایسا کوئی قول جو جمہور کے مقابلے میں ہو، ایسی کوئی تفسیر جو جمہور کے مقابلے میں ہو، جو قرآن کے مقابلے میں ہو، جو حدیث کے مقابلے میں ہو، جو جمہور کے مقابلے میں ہو، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اور بھی کئی اصول ہے جو میں نے پیش کرنے تھے لیکن وقت کافی ہو چکا ہے۔ یہ چند اصول ہے، اگر آپ ان کو بھی ازبر یاد کر لیں اور ان کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ کافی حد تک آپ ان کے ساتھ ان موضوعات پر ایک بامقصد اور نتیجہ خیز گفتگو کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ان کو سمجھنے کی اور اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان کے ساتھ کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔